السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جو کوئی پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے 10 فیمس myth اباؤٹ اسلام۔ myth افواہوں کو کہتے ہیں جو کہ گردش کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں ان کی سچائی کے بارے میں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور لوگ اس کے اوپر یقین کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ان myths کے اوپر بات کروں گی اور 10 فیمس myth آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو چلیں بنا دیر کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا۔ تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے نمبر پر جو myth آتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے یا پھر مسلمان ٹیررسٹ ہوتے ہیں، مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں اور وہ خون خرابہ پسند کرتے ہیں۔ لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اسلام کا جو ورڈ ہے وہ سلام سے نکلا ہے جس کا معنی ہی امن ہے۔ وہ مذہب جس کا نام ہی امن پر ہو تو وہ دہشت گردی کو کیسے پروموٹ کر سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ جس انسان نے کسی ایک انسان کا قتل کیا تو سمجھو اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اسی کے ساتھ جس نے ایک انسان کو بچایا تو اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ اسلام تو اتنا پیارا دین ہے کہ ایک انسان کے قتل کو بھی پوری انسانیت کا قتل سمجھتا ہے، تو پھر کیسے ٹیررسٹ ہو سکتا ہے؟ یہ myth بھی غلط ہے اور رانگ ہے۔ تو چلے ہم اپنی سیکنڈ myth کے اوپر چلتے ہیں۔ سیکنڈ myth یہ ہے کہ اسلام میں جو عورتیں ان کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے، ان کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے اور ان کو زبردستی حجاب اور نقاب کروایا جاتا ہے، ان کے کوئی بھی حقوق نہیں ہے۔ اس myth کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں کہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ۔ اسلام میں عورتوں کو تمام حقوق دیے گئے ہیں، جیسے کہ ان کی تعلیم، ان کے اخراجات اٹھانا اور ان کی جائیداد میں بھی حصہ ہے۔ جہاں تک حجاب اور نقاب کی بات آتی ہے اس پر بھی ایک لڑکی کا حق ہے کہ وہ اسے کرنا چاہے یا نہ کرنا چاہے، یعنی کہ عورت کی مرضی کے اوپر ہے کہ وہ اسے کرے یا نہ کرے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی تیسری myth کے اوپر چلتے ہیں۔ ہماری تیسری myth یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورتوں کو تعلیم نہ دی جائے۔ یہ myth بھی رانگ ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فیمس حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر فرض ہے۔ تو کس طرح اسلام عورتوں کی تعلیم کے خلاف ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم کے تحفظ کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کیا تھا۔ تو چلے ہم اپنی چوتھی myth کے اوپر چلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ تمام مسلمان عرب ہیں یا عرب سے تعلق رکھتے ہیں یا عرب سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ یہ myth بھی رانگ ہے کیونکہ اسلام کی جو ابتدا ہے وہ عرب دنیا میں ہوئی ہے، لیکن یہ ایک عالمی مذہب ہے۔ عرب میں مسلمان جو ہے وہ صرف 20% اور باقی جو 80% مسلمان ہیں وہ پاکستان سے، انڈونیشیا اور انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ ایک عالمی مذہب ہے اور دنیا کے ہر حصے میں مسلمان موجود ہیں، تو یہ myth بھی رانگ ہے۔ چلتے ہیں اپنی پانچویں myth کے اوپر۔ پانچویں myth یہ ہے کہ مسلمان ایک مختلف خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ ہر ریلیجن میں آپ دیکھیں کہ خدا ایک ہی ہوتا ہے، لیکن آج کے دور میں بہت سے ریلیجنز میں تبدیلیاں ہو گئی ہیں، جیسے ہندوازم کی ایک مشہور بک وید میں خدا ایک ہی ہے، نہ ہی اس کی کوئی شکل ہے، لیکن اب دیکھیں کہ وہ کتنے سارے خداؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح کرسچینٹی میں بھی دیکھ لیں کہ بائبل میں بھی خدا ایک ہی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔ آج کے دور میں بہت زیادہ چینجز کر دی گئی ہیں ریلیجنز کے اندر۔ یہ myth بھی رانگ ہے کہ مسلمان ایک مختلف خدا کی عبادت کرتے ہیں، مسلمان بھی ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ تو چلتے اپنی چھٹی myth کے اوپر۔ چھٹی myth یہ ہے کہ جہاد کا مطلب ہے صرف جنگ کرنا۔ جہاد کا مطلب، جب بھی جہاد کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں جنگ کرنا ہی اس کا مطلب ہے، لیکن جہاد کا مطلب صرف جنگ کرنا نہیں ہے۔ جہاد کی کئی اقسام ہے۔ جہاد بھی نفس ہے جس میں انسان شیطان اور اپنے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے۔ اسی طرح دین کی دعوت دینا بھی جہاد ہے اور اپنے مال کے خلاف جہاد کرنا، اور اسی طرح جب اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا تو اس صورت میں بھی جنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک جہاد کی قسم ہے اور یہ جہاد کی قسم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنی 7ویں myth کے اوپر کہ ہماری 7ویں myth کیا ہے کہ مسلم ڈونٹ بلیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ 7ویں myth یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مسلمان یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ myth بھی جھوٹ ہے کیونکہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے، لیکن جو کرسچن ہے وہ یہ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ ان کا یقین یہ ہے، لیکن مسلمانوں کا یقین یہ ہے کہ وہ ایک خدا کے رسول ہیں، جیسے باقی تمام رسول آئے اور انہیں
اور دین کی دعوت دی. اسی طرح بھی عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں اور مسلمان بھی ان کو ایک پیغمبر ہی مانتے، اس سے بڑھ کر نہیں مانتے. تو یہ مت بھی رانگ ہے اور فیک ہے. اب چلتے ہیں اپنی نیکسٹ مت کے اوپر. نیکسٹ مت کیا ہے؟ نیکسٹ مت یہ ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کا احترام نہیں کرتا. یہ بھی مت فیک ہے، کیونکہ قرآن پاک میں کہا گیا ہے کہ دین میں جبر کرنا جائز نہیں، یعنی کہ دین میں جبر نہیں ہے، یعنی کہ ہم دوسروں کے اوپر اپنا دین مسلط نہیں کر سکتے. اگر ہم نے کسی کو دین کی دعوت دینی بھی ہے تو ہم اس سے پیار سے کہیں گے. اگر وہ دین قبول کر لیتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے دین کا انتخاب کرے. ہم نے اسے دین کی دعوت دے دی اور بس ہمارا کام یہیں تک تھا. آگے اس بندے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسے قبول کرے یا نہ کرے، کیونکہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ زبردستی کریں گے تو یہ ہمارے دین کے خلاف ہوگا. تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ مت کے اوپر. نائنتھ مت یہ ہے کہ a مسلم مین کین میری a lot of women، کہ ایک مسلمان مرد بہت سی عورتوں کے ساتھ شادی کر سکتا ہے. لیکن یہ مت بھی رانگ ہے، کیونکہ ایک مسلمان صرف اور صرف 4 شادیاں ایک ساتھ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. اور وہ 4 شادیاں بھی اس صورت میں کر سکتا ہے اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ چاروں بیویوں کے اخراجات اٹھا سکے، ان کے حقوق پورے کر سکے اور ان کے درمیان برابری کر سکے، تو تبھی وہ 4 شادیاں کر سکتے ہیں. ورنہ تو ایک ہی شادی کی اجازت دیتا ہے اسلام، کہ ایک شادی ہی کی جائے، 4 شادیاں کرنا واجب نہیں ہے. 10th مت اور 10ویں مت جو ہماری یہ ہے کہ اسلام بچوں کی شادی کو فروغ دیتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ کم عمر لڑکیوں سے شادی کرو، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اسلام چھوٹے بچوں کی شادی کو فروغ نہیں دیتا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے کہ اگر لڑکا لڑکی بالغ ہے، عقل مند ہے اور ایک دوسرے شادی کرنے کے لیے رضامند ہے تو وہ شادی کر سکتے ہیں. یہ کنڈیشنز اسلام نے دی ہیں شادی کرنے کے لیے. اگر یہ کنڈیشنز دونوں لڑکا لڑکی پورے کرتے ہیں تو پھر وہ شادی کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم چلتے اپنی، ویسے تو 10 مت پوری ہو چکی ہے لیکن میں 11 بھی بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا ہے. مسلمانوں کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ غیر مسلموں سے نفرت کریں. یہ بھی فیک ہے، ہم غیر مسلموں سے نفرت نہیں کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے اور احترام سے پیش آتے تھے. قرآن پاک تمام مذاہب کے لوگوں کے ساتھ انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیتا ہے، تو پھر ہم کس طرح غیر مسلموں سے نفرت کر سکتے ہیں؟ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بھی بتا دیتی ہوں کہ قرآن پاک میں جو ورڈ کافر یوز کیا گیا ہے وہ نان مسلمس کے لیے نہیں یوز کیا گیا، کیونکہ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا نان مسلم کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک غیر مسلموں کو کافر کہتا ہے. تو میں نے اس کے بارے میں سرچ کیا تو مجھے پتہ لگا کہ کافر وہ لوگ ہوتے ہیں جو جانتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسلام جو ہے وہ سچا مذہب ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے اوپر یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لے کر آتے. تو ایسے لوگوں کے لیے ورڈ کافر یوز کیا گیا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں. اس کے علاوہ آپ مجھے نیکسٹ ویڈیو کا ٹاپک بھی کمنٹ باکس میں سجیسٹ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.